Why do we have so many ads here? جو نمائندہ ہے وہ بہت اچھا. RGST کو ناظرین اپوزیشن نے کیا رکوانا؟ ایک چھوٹا سا فلڈ سرچارج ہے جو میری ذاتی رائے کے مطابق انفیئر ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو میں بطور اینکر آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہتا. ہم ذرا اپنے پینل سے پوچھتے ہیں وہ تو آپ رکوا نہیں پائے خان صاحب. ایک فلڈ سرچارج ہے جو آپ ٹوتھ اینڈ نیل اکراس دا بورڈ سب کوئی اپوزڈ ہے, آپ اس کو تو رکوا نہیں. میں طاہر صاحب ابھی وہ میرا نمائندہ یہاں پہ خود جو کمیٹی میں ہوتا وہ کہتا جو اس نے ہمیں رپورٹ دی کہ اس کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا. اگر وہ اس پہ کم سے کم سپورٹ کر دے تو کس نے سپورٹ نہیں کیا؟ ایم کیو ایم نے سپورٹ نہیں کیا. یہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا خود ہوتا کہ کس پارٹی نے نہیں سپورٹ کیا. میں ابھی جھوٹ اگر جو میں بولوں گا یہ ہمیں کہا گیا کہ ہم نے کہا اس کو آپ نے کیوں کہا, تو انہوں نے کہا کہ سر مجھے کسی نے اس پہ سپورٹ نہیں کیا بلکہ سب نے کہا کہ اس کو چلنے دے, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے یہی کہا تھا کہ جی اس کو ظلم ہے. اور آپ نے یاد ہوگا کہ جب اسفندیار خان صاحب اپنی میٹنگ کے بعد جب پریس کے سامنے آیا تھا تو یہی بات رکھی گئی تھی. لیکن جب اندر کمیٹی میں گئے وہ کہتے جی کسی بھی پارٹی نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا. اب مجھے نہیں پتا کہ کس نے سپورٹ نہیں کیا, کس نے سپورٹ کیا, وہ کہہ سکتا. شاہ صاحب آپ کی پارٹی نے فلڈ سرچارج کے اوپر ان کو سپورٹ نہیں کیا؟ فلڈ سرچارج آپ کی پارٹی کہتی نہیں لگنا چاہیے. وہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹوٹو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں فلڈ چارج موجود ہے. لیکن اس کے اوپر پھر آپ نے لائعمل بھی تو بنانا چاہیے تھا نا. آپ نے کیا ریزولوشن موو کی تھی کیا؟ صاحب میں آپ سے گزارش کروں, نہیں ہم نے اپنے ریکمنڈیشن کل جو اسحاق ڈار صاحب میرے بڑے اچھے پرانے ہمارے کالیگ ہیں, ان کی جو تقریر تھی فلور آف دا ہاؤس پہ, وہ ذرا آج اخباروں میں پڑھ لیں. He is not opposing anything. انہیں کہا کہ نہیں یہ بات نہیں, انہوں نے اپنی ایک سجیشنز دی ہیں پارٹی کے بہار پہ دیے نا شاہ صاحب. دیکھیں پارٹی کے بہار پہ دیے نا, ان کی ذاتی سجیشن. پھر وہی بات دیکھیں نا, مکس نہ کریں نا. یعنی پڑھنے والے جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. یقیناً مطلب ہے آپ نے پڑھا ہوگا تبھی آپ کہہ رہے ہیں. وہ ہے سجیشن کہ حکومت اس چکر میں نہ پڑے, ادھر آئے. میں آپ کو سجیشن دوں پھر کچھ, میں آپ کو دیتا ہوں سجیشنز کہ اصل ڈیبیٹ کیا ہونی چاہیے. ہم سب کہہ دیتے ہیں ٹیکس ڈی ڈی پی ریشو یہ وہ فلاں. دیکھیے یہ جو ویٹ ٹائپ ٹیکس ہے, یہ آر جی ایس ٹی جو ہے یا جی ایس ٹی, یہ کنزمپشن پہ لگتا ہے. اور یہ آپ نے چیز خریدی اس پہ ایک ٹیکس لگ گیا, ٹھیک ہے. باقی انکم ٹیکس ہوتے ہیں, کسٹم ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, ایکسائز ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. دیکھیے ہم اس کے خلاف اس لیے ہیں, یہ ہر ملک میں لگتا ہے, لیکن کسی ملک میں ٹوٹل ٹیکس ریونیو کا 10% حصہ ہوگا. ہمارے ملک میں یہ 40% بن چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انکم ٹیکس دینا کوئی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, اس میں جناب آپ زراعت کا شعبہ لے لیں, 25% جی ڈی پی کا حصہ 1% ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آپ سروسز کا حصہ لے لیں, 50% سے اوپر جی ڈی پی کا حصہ 6% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور وہ بھی ساری بینکنگ فائنینشیل سروسز سے. کیوں نہیں لگتے؟ دیکھیے میری بات سنیں, ادھر ایگریکلچر لابی بیٹھی ہے, ریئل اسٹیٹ لابی بیٹھی ہے, بلینز کمایا نا پچھلے 8-10 سال میں ریئل بلینز. ذرا دیکھیں ٹیکس کتنا دیا ہے جی. آپ میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں غریب آدمی پہ کون ٹیکس لگاتا ہے, غریب کسان پہ کون ٹیکس لگائے گا. لیکن جو لوگ صرف اپنا زمین لیز کر کے کروڑوں کماتے ہیں وہ 100 بار کمائیں جی, اللہ تعالیٰ ان کو اور دے, لیکن تھوڑا سا تو دے ملک کو. اچھا یہ اس پہ تو کنسنسس ہے نا. دیکھیے میں آپ سے ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج, میں فری مارکیٹیر ہوں, میں کیپٹلسٹ ہوں. اسٹاک ایکسچینج میں آپ ٹریلینز کمائیں لیکن اس میں ٹیکس تو ادا کریں. اسٹاک ایکسچینج میں جتنا پیسہ کمایا گیا ہے اس میں گورنمنٹ کی اس میں کتنا آیا. رہ سکے طلعت حسین صاحب آپ جیسے آدمی, ان پہ 10% اور ٹھوک دیا ہے جی سر چارج, وہ آپ ذرا آپ اس کو پورا کریں. دیکھیے اب میری بات بتائیے کہ اب اس پہ بحث کیوں نہیں ہوتی, اس پہ بحث کیوں نہیں ہوتی. اب ہم سارے لگے ہوئے ہیں کہ آج جی ایس ٹی نہیں ہونا چاہیے, فلاں نہیں ہونا چاہیے, اور جی صوبہ کہہ رہا ہے وفاق نہیں کر رہا, وفاق کہہ رہا ہے صوبہ نہیں کر رہا, عوام کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں. بھائی آپ کی ود آل ڈیو ریسپیکٹ میرے ایم کیو ایم کے ساتھی ہیں, آپ ذرا سندھ اسمبلی میں بل تو ٹیبل کریں ایگریکلچر سیلز ٹیکس کا. کیوں نہیں کرتے؟ آپ میرے بھائی ہیں, آپ چلیں, آپ کی کوئی زرعی زمین نہیں ہے پورے فرنٹیئر میں, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ویلی بڑی رچ ویلی ہے. آپ چلیں ٹوکن کے طور پہ تو انٹروڈیوس کریں, آپ کی پارٹی نے سٹینڈ لیا ہے, پی ایم ایل این پنجاب پہ حکومت کرتی ہے, انٹروڈیوس کرے بل. کیوں نہیں کرتے؟ انٹروڈیوس کرے بل, ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگائیں. ادھر ہم سارے اب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے, ٹیکس ریشو نہیں, ٹیکس ون ایٹ اے ٹائم. لیٹس گو ٹو گل صاحب, سندھ اسمبلی کے اندر آپ زراعت کے ٹیکس کے اوپر
ریزولوشن موو کریں یا بل موو کر دیں اپنی طرف سے؟ طلعت، جب ہم سندھ اسمبلی کے فلور پہ بات کرتے ہیں زراعت کی ٹیکس کی تو کہتے ہیں زراعت ٹیکس لگا ہوا ہے اور ٹیکس 5% اور 200 روپیز پر ایکڑ وچ از پیمنٹ ہوتی ہے. ٹوٹل 300 ملین روپیز جمع ہوتے ہیں ان کے پاس. ہماری ڈیمانڈ شروع دن سے یہ ہے کہ جو ٹیکس ایک عام آدمی پہ لگتا ہے 3 لاکھ اسلیب ہے, 3 لاکھ سے اوپر جو کماتا ہے اسے ٹیکس لیں. جو ریشو ایک طلعت دیتا ہے, ایک رشید گوڈل دیتا ہے, ایک چھوٹا دکاندار دیتا ہے, ایک چھوٹا نوکری کا دیتا ہے, وہ ریٹ لگائیں. آپ نے تو ڈسٹریبیوشن لگائی ہوئی ہے کہ وڈیرے جاگیردار موروثی سیاست کا علم پارلیمنٹ میں بیٹھے ان کی بات سنی جاتی ہے. جب ہم ایگریگیٹڈ ٹیکس کی بات کرتے ہیں, سن لیں میری بات طلعت, ایگریگیٹڈ ٹیکس کی بات اگر ہم پارلیمنٹ میں کرتے ہیں تو یا مسلم لیگ نون سے ہو, کاف سے ہو, پیپلز پارٹی سے ہو, بولے یہ نہیں ہو سکتا. آپ جی ایس ٹی لگا لو, لگا لو, ویٹ کے بل کو نئی بوتل میں لے کے آ جاؤ. رشید گودل صاحب, آپ سندھ اسمبلی کے اندر یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. آپ نے فلور کی ریکارڈنگ منگا کے دیکھ لو, منٹس منگا کے دیکھ لو. آپ کے بغیر سندھ کے اندر حکومت نہیں بن سکتی اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے. سر اس وقت انتظامی معاملات طلعت چیف منسٹر کے پاس ہوتے ہیں, پارلیمنٹ کے انتظامی معاملات ایگزیکٹو پاور جو ہوتی ہے. سن لیں میری بات. گودل صاحب میں تو سوال کیا, جواب سنو. جی ہم نے ہر وقت فلور پہ جا کے یہ بات کی ہے کہ ایگریگیٹڈ ٹیکس ہونا چاہیے. ایک 3 لاکھ روپے کمانے والا, نوکری کرنے والا کماتا ہے تو اس سے ٹیکس لیتے ہو. جو سن لیں میری بات, سن لیں طلعت, اس ملک کے اندر ٹوٹل 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. شرم کا مقام کیا یا نہیں کیا زراعت کی انکم کے اوپر صوبائی اسمبلی میں بل موو کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں ہمیں تو یہ جواب ملتا ہے کہ ہمارے پاس ٹیکس لگا ہوا تھا, ہم نے ریکمنڈیشن ڈالی اور ڈالیں گے انشاءاللہ. ہم تو انشاءاللہ آپ نے بل موو کیا, ہم تو انشاءاللہ عزیز ایک ایشو اور سن لیں میری بات. ڈاکیومنٹیشن اکانومی کا بل ڈالیں گے انشاءاللہ. کہ آپ ایگریکلچر سن لیں, ہم نے 18 امینڈمنٹ میں یہ کہا تھا کہ ایگریکلچر انکم پہ آپ فیڈرل کو دے دے کے ٹیکس لگا دیں. ساری پارٹیوں نے مخالفت کی. آپ نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں موو کیا ہے. میں تو آپ کو 18 امینڈمنٹ کی بات کروں. میں خیبر پختونخوا اسمبلی کی بات. سن لیں دیکھیں, Did you move a bill یا نہیں کیا؟ سن لیں میرے ذرا سن لیں. آپ میرے پہ خیبر پختونخوا کی بات کریں, مجھے آپ وہاں پہ 500 ایکڑ سے یا 500 ایکڑ تو بہت بڑی بات ہے, 500 جیب سے زیادہ زمین کسی بھی ایک بندے کے بتا دے, میں اس پہ ٹیکس لگا دیتا ہوں. چلیں آپ ٹیکس لگا دیں, کسی کی ہوگی تو دے دے گا ٹیکس. ایک اور چیز میں بتاؤں کہ اس میں کیا خامی ہوتی ہے طلعت. انکم پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ امیر آدمی پہ لگتا ہے, ریئل اسٹیٹ پہ لگتا ہے, اسٹاک پہ لگتا ہے, انکم پہ لگتا ہے, بڑی کارپوریشنز پہ. ویٹ کا, جنرل سیلز ٹیکس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکراس دا بورڈ لگتا ہے. کوئی دکاندار, اگر میں ایک غریب آدمی ہوں, آپ امیر آدمی ہیں, آپ دودھ لینے جائیں گے, دوائی لینے جائیں گے, دکاندار آپ سے یہ تو نہیں پوچھے گا کہ کتنا کماتے ہو, چلو پھر ٹیکس دے دو. وہ تو آپ بھی وہ ٹیکس دیں گے, میں بھی وہ ٹیکس دوں گا. اس میں ہوتا ہی ہے کہ غریب آدمی اگر 10,000 روپے کماتا ہے اور 5,000 کھانے پینے کے اشیاء میں خرچ رہا ہے, وہ 5,000 اگر 7,000 ہو جائے تو اس کے تو بچے بھوکے مر جائیں گے. امیر آدمی کو تو فرق نہیں پڑے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ویٹ ضرور لگے لیکن ٹوٹل ٹیکس ریونیو کا تھوڑا حصہ ہو, اور زیادہ حصہ جو بڑا ہے وہ سروسز پہ اور اسٹاک ایکسچینج پہ اور ریئل اسٹیٹ پہ اور ایگریکلچر پہ ٹیکسز کے ذریعے جو امیر لوگ ہیں جو کروڑوں کماتے ہیں ان کے ذریعے آئے. ناظرین, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم پی ایم ایل این, پی ایم ایل کیو اور ایم کیو سے پوچھیں گے کہ عملی طور پر کیا لائے عمل بنائیں گے آر جی ایس ٹی کو یا فلڈ سرچارج کو روکنے کے لیے. وی وانٹ دیم ٹو ٹیل اس کہ پریکٹیکل سٹیپس کیا لیں گے, تنقید کے علاوہ جو ہم نے پچھلے 10 دن میں بہت سن لی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.